وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ اسلامیات لازمی گریڈ 9 باب نمبر 4 میں سے بری عادات سے اجتناب اس کا پہلا سیگمنٹ ہے جو تکبر، انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے. آپ اپنی کتابیں کھول لیں اور بڑے غور کے ساتھ سبق کو سنیں. سبق کو سننا اور ریڈ کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ سبق کے اندر سے MCQs چھوٹے موٹے سوال آتے رہتے ہیں، اس لیے پورے سبق کو اپنے ذہن میں اتارنا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا اگر چینل اچھا لگے، ویڈیو اچھی لگے، چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا. تو چلتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف. انسان کا اپنے آپ کو افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے. یہ تکبر کی بالکل شارٹ اور سمپل سی تعریف ہے کہ اپنے آپ کو افضل اور دوسروں کو جو ہے حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. انسان کی باطنی بیماریوں میں تکبر بہت بری اور بڑی بیماری ہے. اس بیماری میں مبتلا شخص کو متکبر اور مغرور کہا جاتا ہے. اسی طرح کا شخص گویا کہ خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی بات آپ سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تکبر جیسی اس بری بیماری سے ہمیشہ کے لیے بچا کے رکھے. تکبر کی 3 مختلف صورتوں میں سر فہرست اللہ کے ساتھ خود کو شریک ٹھہرانا، جیسے فرعون نمرود نے رب ہونے کا دعویٰ کیا. دوسری صورت یہ ہے کہ انبیاء کرام و رسل علیہم السلام کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھا جائے اور اللہ کی طرف سے مبعوث کی گئی ان کی شخصیات سے بغض رکھا جائے، ان کی اطاعت اور پیروی نہ کی جائے. جس طرح بعض اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صرف اس لیے انکار کیا کہ بنو ہاشم کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر ایک یتیم بچہ پیدا ہو کر کس طرح نبوت کا دعوے دار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان کا موقف تھا کہ نبوت کسی بڑے شہر میں کسی بڑے مالدار آدمی کا حق تھا. اس اعتراض کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور وہ کہنے لگے یہ کیوں نہیں نازل ہوا مکہ اور طائف کی 2 بستیوں میں کسی ایک بڑے آدمی پر. سورۃ الزخرف آیت نمبر 31. تکبر کی تیسری صورت یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں خود کو بڑا تصور کیا جائے اور انسانی مساوات کے تصور کو بھی قبول نہ کیا جائے. انسان کے اندر تکبر بعض اوقات کثرت علم سے پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات عبادت اور ریاضت، مال و دولت کی کثرت، حسب اور نسب پر فخر، عہدہ اور منصب پر محض کامیابی و کامرانی کے حصول، حسن و جمال اور طاقت و قوت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ارشاد باری تعالی ہے، تلک الدار نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اب اس کا لفظ بلفظ ترجمہ سنیں. تلک دار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر یعنی جنت، یا یہ آخرت کا گھر وہ آخرت کا گھر. ٹھیک ہے. جنت جو آخرت کا گھر ہے، نجعلها ہم نے بنایا ہے اس کو، للذین ان لوگوں کے لیے، لا یریدون جو نہیں ارادہ رکھتے، ٹھیک ہے، علوا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کا، فی الارض زمین میں، ولا فسادا اور نہ ہی فساد، جو علوا اور جو فساد اور اپنی بڑائی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. والعاقبۃ للمتقین، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، آخرت کا ٹھکانہ، اچھا انجام اصل میں تو متقین کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ حدیث میں نے آپ کو پہلے سنا دی ہے، لہذا سبق میں بھی آ گئی ہے. میرا خیال تھا شاید سبق میں نہ آئے. ٹھیک ہے. غرور و تکبر کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے حق بات کا انکار کرنا، دوسروں کو حقیر جاننا، زمین پر اکڑ کر چلنا، کپڑے زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلنا، اپنے سے کم مال و دولت والے کے پاس بیٹھنے سے نفرت کرنا،
ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو ناپسند کرنا، اس کے برعکس کسی کو اسلام میں پہل کرنا، کسی شخص کو کی نصیحت کو قبول کرنا، غصہ نہ کرنا اور کسی کو حقیر نہ سمجھنا تکبر کا خاتمہ ہے اور انسان کے دل میں عاجزی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کیا اور اس کے انکار کی وجہ یہی تکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا اور جس وقت کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو اسجدوا، ساتھ ملائیں گے تو تسجدوا، اکیلا پڑھیں گے تو اسجدوا لِآدم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے اس کے اندر یہ کفر چھپا ہوا تھا تو اس کا بعد میں کیا ہو گیا، اظہار ہو گیا۔ اچھا، انسان جب تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنی جھوٹی انا یعنی میں بھی کچھ ہوں کے تحفظ کے لیے برے اخلاق کا سہارا لیتا ہے اور ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو اس کی خود ساختہ عزت کو بچا سکے۔ اس نحوست کی وجہ سے انسان جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، دیگر اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسانی معاشرے میں امن کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایسے شخص کو اطمینان قلب جیسی عظیم کیفیت سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ لا محالہ اس کا انجام دنیا اور آخرت میں ذلیل ہونا ہوتا ہے۔ متکبر آدمی اپنے قریب بیٹھنے والوں سے نفرت کرتا ہے، مریضوں اور بیماروں سے بھاگتا ہے، آدمی گھر کے کام کاج میں حصہ نہیں لیتا۔ اس بیماری سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے غرور و تکبر سے باز رہیں تاہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور ہمارا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے۔ جلدی سے مشق دیکھتے ہیں جی۔ پہلا سوال جو ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ تکبر سے مراد کیا ہے؟ خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا، خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا یہ تکبر ہے۔ جی اگلا سوال یہ ہے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ زمین پر اکڑ کر چلنا ایک صورت ہے، کس کی صورت ہے جناب؟ یہ جی تکبر کی صورت ہے۔ اچھا جی، حدیث مبارک کے مطابق کون سا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے یا تکبر کرنے والا۔ ٹھیک ہے جی، متکبر شخص محروم ہو جاتا ہے کس سے؟ اطمینان قلب سے، اطمینان قلب سے۔ تکبر کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تکبر کا معنی ہے اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کا معنی ہے۔ تکبر کی مذمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان لکھیں۔ جی اللہ پاک نے فرمایا تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا جو گھر ہے، ٹھیک ہے، فرمایا نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ آپ نے اس آیت کو یاد کرنا ہے، اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے آئے یا یہ آیت، بلکہ سوال ایسے آیا ہے کہ کوئی سی ایک آیت لکھیں، اللہ کا فرمان لکھیں، تو اس آیت کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تلک دار الآخرہ، ٹھیک ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا، تکبر کی کوئی سی دو صورتیں بیان کریں۔ ایک تو تکبر کی صورت پہلی یہ ہے سب سے بڑی کہ خود کو اللہ کا شریک کر لینا، ٹھیک ہے، جس طرح فرعون، نمرود اور دوسرے تیسرے بادشاہ جو گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ میں اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور دوسری صورت ہے اللہ کے نبیوں کی بات نہ ماننا اور کسی تکبر کی بنیاد پر، یعنی اللہ کے نبیوں کی بات نہ ماننا اور خود کو ان سے بڑا سمجھنا، ان کی بڑائی کو نہ ماننا، جس طرح کہ مکہ کے لوگوں نے کیا کہ ایک آدمی
ایک بچہ جو عبداللہ کے گھر پیدا ہوا یتیم اور بعد میں وہ نبی ہو، ہم اس کو کیسے مان لیں؟ ٹھیک ہے، یہ دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ، صحیح مسلم میں، کوئی بندہ جس کے دل کے اندر، جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ کن اعمال سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے؟ یعنی سب سے اینڈ میں جو ہم نے پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے، تکبر میں مبتلا، اچھا جن اعمال سے ختم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کن اعمال سے تکبر ختم ہوتا ہے؟ یہاں سے، اس بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے یہاں تک، ٹھیک ہے، اس بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، انبیاء کی تعلیمات کو پڑھیں اور غرور و تکبر سے باز رہیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکے اور یہ دنیا ایک عمل کا گہوارہ بن سکے، ٹھیک ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں تکبر کی تحریر کریں۔ جی، قرآن و سنت آیات بھی آئی ہیں، احادیث بھی آئی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب سے پہلے اللہ کے فرمان کو لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تکبر کا آپ پہلے تفصیل نوٹ کر لیں، پہلے تکبر کا معنی اور مفہوم لکھیں گے، پھر آیت قرآنیہ لکھیں گے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لکھیں گے، پھر اپنی طرف سے تکبر کی جو کتاب میں اقسام آئی ہیں وہ لکھیں گے، پھر اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے کے اندر رائی کے برابر ایمان تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ لکھیں گے۔ وعید ہو جائے گی، مذمت کیا ہوگی؟ کہ مذمت یہ ہے کہ ایسا شخص دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اسے جنت نہیں ملتی۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر تحریر کریں گے سبق سے اچھی طرح پڑھ کے۔ متکبر انسان کن اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ جی تو جلدی سے سبق سے دیکھ لیتے ہیں ہم اسے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا جواب ہے متکبر آدمی اپنے قریب بیٹھنے والوں سے نفرت کرتا ہے، یہاں سے اپنے قریب بیٹھنے والوں سے نفرت کرتا ہے، مریضوں اور بیماروں سے بھاگتا ہے، آدمی گھر کے کام کاج میں حصہ نہیں لیتا، ٹھیک ہے، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور بھی آپ کے ذہن میں اگر اس کے کوئی ہوں تو آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال کیا ہے؟ بس جی یہ آخری سوال تھا، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق ہوا یہیں ختم، انشاءاللہ آئندہ سبق میں ملیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی طرح امتحان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب کرے۔